سیدنا عمار ابن یاسر کا اپنا فہم، جن کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ عمار کی زبان کو اللہ نے شیطان سے محفوظ کر دیا، یہ صحیح بخاری میں۔ تو عمار سے پوچھ لیتے ہیں، عمار بن یاسر کا آپ حضرت علی کے ساتھ کمٹمنٹ کا لیول دیکھیں، 93 ایئرز ایج ہے، جنگ صفین لڑنے کے دوران اس وقت 93 کے تھے، وہ 37 ہجری میں شہید ہوئے، 93 سال، بڑی عمر ہوتی ہے۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے دوران یا غزوہ خندق میں خندق کھودتے ہوئے، ان دونوں میں سے کوئی ایک موقع تھا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام پتھر لا رہے تھے تعمیر کے لیے، یہ پتھر اٹھا رہے تھے، باقی اصحاب ایک ایک پتھر اٹھاتے تھے، سیدنا عمار ابن یاسر دو دو پتھر، اتنا ان کا ایمان کا جذبہ۔ ظاہر ہے کہ جس کے جینز کے اندر ایمان ہو، جس کے ماں باپ اسلام کے پہلے شہداء ہوں، سیدنا یاسر اور سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام، اسلام کے پہلے شہید، جنہوں نے ابو جہل کی تکلیف اٹھائی، تو ان کا بیٹا پھر یہی ہوگا نا۔ بلکہ یہ حدیث تو سٹارٹ ہی بڑے زبردست انداز میں ہوتی ہے، عبداللہ بن عباس اپنے بیٹے علی کو بھیجتے ہیں، ان کے بیٹے کا نام بھی علی تھا، اور ایک اور تابعی کو کہ جاؤ ابو سعید خدری سے جا کے ان کی حدیث سنو، وہ حدیث جو بیان نہیں کرنی چاہیے پبلکلی، یہ کہتے ہیں نا بیان نہیں کرنی چاہیے، اور عبداللہ بن عباس تو حدیثیں سنوائی وہی کرتے تھے، چلیں انہوں نے کہا ان سے حدیث سنو۔ ابو سعید خدری تو ان 7 صحابہ میں ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں، آگے وہ بھی تیار بیٹھے ہوئے تھے، بھی سینکڑوں حدیثیں ان کو یاد ہیں، تو انہوں نے نہیں پوچھا کہ کیڑی حدیث سنن آئے ہو، ان کو بھی پتا تھا وہی والی جو انجینئر صاحب بیان کرتے ہیں، اور آپ کے علماء نے پابندی لگائی ہوئی ہے۔ تو کہتے ہیں وہ اپنے باغ میں کام کر رہے تھے، تو ہم نے کہا کہ حضرت ہمیں ابن عباس نے بھیجا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جا کے ابو سعید سے ان کی حدیث سنو۔ ابو سعید کو تو سینکڑوں ہزاروں حدیثیں یاد ہیں، انہوں نے پوچھا کیڑے علی، تو انہوں نے کہا کہ سنو، پھر انہوں نے یہ حدیث شروع کی کہ اس طریقے سے تعمیر کا موقع تھا، سب لوگ ایک ایک پتھر اٹھا رہے تھے، اور عمار ابن یاسر 2 پتھر، تو نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے جو ہے ان کے سر اور داڑھی سے مٹی جھاڑتے ہوئے کہا، وائے عمار، اے سمیہ کے بیٹے، افسوس، یعنی تو کتنی اسلام کے لیے خدمت کر رہا ہے، افسوس تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، اور وہ جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی۔ اب یہ بڑے سخت الفاظ ہیں صحیح بخاری میں 2812 کہ سیدنا علی کے سپورٹر سیدنا عمار بن یاسر اور ان کی جماعت کو نبی علیہ السلام نے کہا جنت کی طرف اور اللہ کی طرف بلانے والی جماعت، اور ان کے مخالفین کو یعنی اہل صفین کو، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کو دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت، اور پھر ساتھ کہا باغی، پولیٹیکل ٹرم میں بغاوت، یہ نہیں ہے کہ وہ اسلام سے باغی ہو گئے تھے، یعنی پولیٹیکلی خلیفہ برحق کے خلاف انہوں نے بغاوت کی، جس کی اطاعت واجب تھی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کے تحت سورہ نساء کی آیت نمبر 59، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ تو یہ حدیث ہے جی، اور یہ حدیث جب پریکٹیکلی سامنے آئی جنگ صفین میں، سیدنا عمار بن یاسر شہید ہوئے، حضرت معاویہ کے ایک فوجی تھے ابو الغادیہ جو اصحاب شجرہ میں سے، اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اصحاب شجرہ جو ہے نا، جنہوں نے بیعت کی ہے اس درخت کے نیچے صلح حدیبیہ کے موقع پر، جو سورہ فتح میں بھی ذکر ہوا ہے اس کا، تو مسلم کے الفاظ ہیں اصحاب شجرہ کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اب یہ ابو الغادیہ یہ بھی اصحاب شجرہ میں سے تھے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں ایک پورا چیپٹر ہے جس میں ان کی حدیثیں ہیں جو انہوں نے نبی علیہ السلام سے بیان کی ہیں، اور وہ حدیثیں وہی ہیں کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، اور عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم میں ہے، اور انہی حدیث میں ابو الغادیہ خود رویا کرتے تھے کہ مجھ سے عمار ابن یاسر کا قتل ہوا ہے، اور وہ تو بڑی دردناک حدیثیں ہیں، پھر ٹاپک دوسری طرف چلا جائے گا، وہ آپ ریسرچ پیپر میں پڑھ لیجئے گا، وہ میں اینڈ پہ بتا بھی دوں گا انشاءاللہ۔ تو ابو الغادیہ سے ہوا، اور اس پہ بعض لوگوں نے کوشش کی کہ جی ابو الغادیہ جو ہے وہ اتنا بڑا جرم کر کے بھی بخشے جائیں گے کیونکہ اصحاب شجرہ میں سے ہیں، تو شیخ ناصر الدین البانی جن کو
اہل حدیث تو اپنا محدث اور اس دور کا امام بخاری مانتے ہیں، باقی مکاتب فکر میں بھی اہل علم ان کی قدر کرتے ہیں۔ انہوں نے سلسلہ احادیث صحیحہ میں باقاعدہ بحث کی کہ یہ بہت مشکل تعویل ہے جو آپ کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا چونکہ نبی علیہ السلام نے اسپیسیفکلی فرما دیا ہے تو جو عام دلیل ہوتی ہے وہ خاص دلیل عام دلیل کو ختم کر دیتی ہے، عام دلیل کبھی خاص دلیل کو ختم نہیں کرتی۔ اور یہ اہل حدیثوں کو بات پتہ ہے، جب ہم انہیں کہتے ہیں نا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو وہ کہتے ہیں یہ تو جنرل ہے، ہم اس کو ختم کرتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب سے، وہ کہتے ہیں وہ خاص ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، لہٰذا یہ جو جنرل آیت ہے اس میں یہ ایک تخصیص آ جائے گی کہ فاتحہ آپ پڑھ سکتے ہیں امام کے پیچھے بھی، ایک علیحدہ سے ایک ٹاپک ہے۔ یہاں پہ وہ بھول جاتے ہیں کہ جب اسپیسیفکلی آ گیا کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم میں ہے، المستدرک الحاکم میں حدیث ہے، مسند امام احمد میں، تو وہ عام والی بشارت اس سے گئی، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں، الٹیمیٹلی ہر مسلمان کو جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا ہے وہ جنت میں جانے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا۔ باقی یہ آخرت کے معاملے میں نے آپ کو ایک ٹیکنیکل بیسک دی، اللہم اجرنا من النار، آمین ثم آمین۔